بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف. پروگرام آئیے پورا دین سمجھیں، اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک کچھ اہم باتیں جو دین میں ہمارے لیے ضروری ہیں یا وہ اعمال جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں وہ پہنچانے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں تنظیم المکاتب کے سیکریٹری جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، جنہوں نے پہلے ایپیسوڈ میں وضاحت کی، یعنی دین کے سلسلے سے جو روشنی ڈالنا چاہیے تھی یا روشنی ڈالی دین کے سلسلے سے، وہ آپ تک ہم نے پہنچائی. آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، جس طریقے سے آپ نے ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں خاص کر دین کے سلسلے سے وہ کچھ ایسے پلر جو ضروری ہیں ان کے بارے میں خاص کر ناظرین کو بتایا. جس طریقے سے دیکھا جائے مولانا صاحب، آج چاہے میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہم اگر معاشرے کی بھی بات کریں، خاص کر اس سماج میں جس طریقے سے چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی طبقے سے جوڑ کر اس کو، یعنی اس کے جو غلط اعمال ہیں اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے یہی ان کا دین ہے، یہی دھرم ہے، یہی ان کا دھرم ہے، یہی ان کا مذہب ہے، یہی ان کا دین ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ دو وجہیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو ہر وہ چیز جو انسان دشمنی پیدا کرے، نفرت دلوں میں لائے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے کسی بھی مقصد سے کیا جا رہا ہو. حتیٰ کہ میں عرض کروں گا کہ اچھے سے اچھے مقصد تک پہنچنے کے لیے بھی غلط ذریعہ نہیں اپنایا جا سکتا. اگر میرے خیال میں ہندو دھرم صحیح نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میرے خیال میں اسلام صحیح مذہب ہے اور ہندو دھرم صحیح مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، تب بھی میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ہندو دھرم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کے لوگوں کو ہندو دھرم سے الگ کروں. اگر مجھے واقعاً لوگوں سے محبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو مانتا ہوں یہ صحیح چیز ہے، تو جو میں مانتا ہوں اسے لوگوں تک پہنچاؤں، نہ یہ کہ دوسرے دین، دوسرے دھرم اور دوسرے مذہب یا اس کے بزرگوں کی میں توہین کروں، اس کے ماننے والوں کو جھوٹ کے ذریعے بدنام کروں. اس وقت میڈیا پر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، خاص کر کے جو سوشل میڈیا پہ تو کچھ انصاف کی باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں نا انصافی کے ساتھ، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے اس آزاد ملک میں جہاں لوگوں نے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کی تھی، آج میں پھر وہی کہوں گا، اپنے دین اور اپنے دھرم سے دوری کے نتیجے میں کوئی پیسے کے چکر میں، کوئی اقتدار اور حکومت کے چکر میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اپنے قلم کو بیچ رہا ہے، اپنی زبان کو بیچ رہا ہے، اپنے چینلز کو بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بیچ رہا ہے. ہندوستانی نے غلامی سے آزادی حاصل کی تھی، بہت بڑے مضبوط آقاؤں کو دھکا مار کے نکال دیا تھا. لیکن آج افسوسناک ہے کہ میں بات عرض کر رہا ہوں، میڈیا ہی پہ بات کر رہا ہوں، میڈیا والے سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ہمارا میڈیا صرف اپنے فائدے کے لیے جو بھی پھیلانا ہو پھیلاتا ہے. اسے پیسے ملنا چاہیے، اسے آرام ملنا چاہیے. اسی میں ایک مہم یہ بھی ہے، اچھا ایک طرف یہ لالچ ہے، دوسری طرف جو انسان دشمن ہے، جن کا کام ہی انسانوں کو تباہ کرنا ہے اور جو دنیا میں برائی پھیلانے کی مہم چلا رہے ہیں، ان کی مہم یہ ہے کہ وہ دین کے مخالف ہیں، دھرم کے مخالف ہیں. انہیں کوئی دھرم اور کوئی دین برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان پر کسی طرح کی پابندی لگے، وہ جو چاہیں کریں، اس لیے دین سے بھاگتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں. ایک تو خیر وہ ہیں بیچارے جو دین کو سمجھ نہیں سکے اس لیے دین سے دور گئے، لیکن بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو دین کو سمجھتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس ماننے کا مطلب اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانا، منمانی نہیں چلے گی. قانون مانیں گے تو منمانی نہیں چلے گی. میں بھارت میں رہتا ہوں تو میں انڈین شہری ہوں، تو مجھے انڈیا کا قانون میں نے مان لیا ہے. اب میری منمانی نہیں چلے گی کہ میں سڑک پر اپنی گاڑی جو ہے رائٹ سائڈ پہ چلاؤں، نہیں چلے گا. تو یہ جو دین سے دور جاتے ہیں، ان میں ایک اس طرح کے لوگ بھی ہیں. کچھ یہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ایک دین کے اپنے خیال میں ماننے والے ہیں
اور دوسرے دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقتاً کوئی دین کسی دوسرے دین کو برا کہنے اور بدنام کرنے اور دوسرے دین کے بڑوں کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا یہ مطالعہ ہے، اور قرآن مجید میں تو میں صاف صاف عرض کروں آیت ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے دشمنی بے سمجھے بوجھے تمہارے خداؤں کو بھی برا کہیں گے۔ تو ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بزرگ کی توہین کریں، نہ ہم رام کی توہین، بھگوان کی توہین کر سکتے ہیں، نہ ہم جناب عیسیٰ تو خیر ہمارے لیے ہمارے بھی نبی ہیں، گوتم بدھ کی توہین نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی مذہب کے رہنما اور بزرگ کی توہین نہیں کر سکتے، نہ اس مذہب کے ماننے والے کی کر سکتے۔ اس وقت جو آپ نے فرمایا ہے بہت بڑی مصیبت ہے، اور اسی سے آگ لگ رہی ہے کہ ایک انسان کسی دین سے، مذہب سے جڑا ہے، دھرم سے جڑا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس نے بیوی پہ ظلم کیا، اس نے کسی کو مار ڈالا، اس نے کوئی بے ایمانی کر ڈالی، تو پورا اس دھرم کے نام سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور خاص کر کے اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے جاہلوں، گاؤں کے بعض جاہل لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پنچایت ٹائپ کے لوگ، پنچایتی فیصلے کرنے والے، وہ احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ اسلام کے نام پہ لکھا جاتا ہے۔ میں ان سے کہوں گا بھائی میڈیا کے پڑھے لکھے لوگوں، اسلام کی کتاب اٹھا کے دیکھو، قرآن اٹھا کے دیکھو، اس قرآن کو پڑھ کے جو لکھا گیا اس کو اٹھا کے دیکھو، اس میں سب نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی غلطی کو کیوں تم اسلام کا نام لکھتے ہو؟ ایک ہندو اگر غلط، میں نے بھی شاید کہا تھا کسی گفتگو میں کہ اگر ایک ہندو کسی کا گھر جلا رہا ہے تو ہندو کو مت بدنام کرو اور ہندو مذہب کو مت بدنام کرو، وہ آدمی غلط ہے، اس کا مذہب غلط نہیں ہے، مذہب اسے نہیں سکھا رہا کہ کسی گھر جلا دو، آگ لگا دو۔ تو یہ دو مصیبتیں ہمارے ہاں ہیں، ایک مذہب کے نام پر کسی عام انسان کی غلطی کو مذہب سے جوڑنا، اور دوسرے کسی ایک خاص طبقے یا ایک خاص، مثلا کسی کسان نے مثال کے طور پر سڑی ہوئی سبزی لا کے مارکیٹ میں پہنچا دی تو وہ سب اسی میں جوڑ دیا گیا کہ یہ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، یا کسی سبزی بیچنے والے نے رنگ کی سبزی بیچ دی تو ہم کہیں سارے سبزی بیچنے والے بے ایمان ہیں، کسی ڈاکٹر نے کڈنی چرا لی تو ہم کہیں سارے ڈاکٹر چور ہیں، کسی وکیل نے قاتل کو چھڑا دیا، کسی بے گناہ کو کی حمایت کر کے، اس کی مدد کر کے، اسے سزا دلوا دی قاتل کی مدد کر کے، تو ہم کہیں سارے وکیل بے ایمان ہیں، کسی ملا نے، میرے جیسے کسی مولوی نے مذہب کے خلاف کسی قانون کا غلط یوز کر لیا تو ہم کہیں اسلام برا ہے اور سارے ملا برے ہیں، سارے مولوی برے ہیں۔ تو یہ نہ کسی دین کو کسی ایک کے عمل پر بدنام کیا جا سکتا ہے، نہ کسی طبقے کو، اور یہ مصیبت جو آتی ہے اس انجام دینے والوں کو دیکھنا چاہیے جو بدنام کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ مثلا کسی مسلمان کے کسی غلط کام پر کسی نے کسی کے جا کے ڈاکہ ڈالا، لوٹ لیا، مار ڈالا، اب وہ مسلمان نکلا تو سارے مسلمانوں کو یا دھرم کو، اسلام کے، اسی طرح کسی بدھسٹ کے یہاں کسی کی چھونا بھی جائز نہیں، لیکن ہم نے میانمار میں دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ تو اب اگر ہم پورے بدھسٹ دھرم کو برا کہنے لگیں یا کہیں کہ میانمار والے سب برے ہیں تو یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے، جس کے ذریعے ہم اس دھرم کو، اس دین کو، اس طبقے کو بدنام کر رہے ہیں، وہ آدمی خود اپنے دین کے خلاف ہے۔ اس کے ذریعے ہم دین کو کیسے کہیں؟ وہ تو خود جو وہ کام کر رہا ہے وہ اپنے دین کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ہمیں اسے روکنا چاہیے، اسے بھی بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہماری قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ تم برائی پھیلاؤ، برائی کا زور سے ذکر کرو۔ یعنی کسی کو ہم نے دیکھا کہ فلاں جگہ چرس پی رہا تو ہم زور سے کہیں چرس پی جا رہی۔ صرف ایک جگہ اجازت ہے کہ اگر کہیں کوئی ظلم، کوئی برائی ہوئی ہے، کوئی قتل ہوا، کچھ بھی ہوا ہے، ستم ہوا ہے، تو ہر جگہ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تمہیں اس نقصان سے نجات دلانے والا بس وہیں کہہ سکتے ہو۔ کیوں نہیں چاہتا برائی کا ذکر ہو؟ ہماری میڈیا تو آج قیامت ڈھائے ہوئے، قتل کے طریقے، کیسے قتل کیا دکھایا جائے 10 بار، یعنی اگلا قاتل تیار ہو رہا ہے۔ ہماری فلمیں بچوں کے گیم یہی کر رہے ہیں، بچوں کو گیم آگ لگا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، یعنی بڑے ہونے سے پہلے کئی لاکھ بار وہ لوگوں کے خون بہائے گا، کئی لاکھ بار وہ گھروں کو جلائے گا جو گیم کھیل رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ انسان نے دین کو ٹھیک سے نہیں سمجھا ہے۔ یہ دین
کو پہچانا نہیں. یہ جو دین جس کے ذریعے تم بدنام کر رہے ہو یہ تو خود ہی دین پہ نہیں ہے. اور صاحب جس طریقے سے آپ نے بھی بہت اچھی بات بتائی, دین کے وہ ہم چاہیں گے کہ اس پہ بھی خاص کر وضاحت کر دیں, دین کے وہ حصے جن پہ ہمارا نظریہ نہیں جاتا یا ہم اس کو غور نہیں کرتے. ہم لوگ کی گفتگو میں تو آ ہی رہا ہے. دیکھیے یوں بطور ایک مسلمان کے, بطور ایک شیعہ کے, ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں کہیں تو ہمارے خود عقائد بھی ہیں جن پر ہمیں بھرپور توجہ نہیں ہو پاتی ہے. اس کے بعد جو اعمال کی دنیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. شاید میں نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمیں جو زندگی بسر کرنا اس میں دو قسمیں ہیں. ایک کچھ وہ کام ہے جو ہمارے اور خدا کے بیچ ہیں, وہ عبادات کہلاتے ہیں. ایک وہ کام ہے جو ہمارے اور مخلوق خدا اور انسانوں کے بیچ میں ہیں, یہ معاملات کہلاتے ہیں. تو ہم جب دین کی طرف آتے بھی ہیں تو ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ اعمال کی طرف ہوتی ہے, اچھے کاموں کی طرف ہوتی ہے, لیکن ہم معاملات میں دین کے طرف جاتے ہی نہیں. ہمیں اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو ہم دین سے نہیں پوچھتے کہ کاروبار ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں. اچھا, دین اگر کسی کاروبار سے منع کرتا ہے تو اسے دشمنی نہیں ہے کہ انسان روزی کمائے. اس کاروبار سے اس لیے منع کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس سے جو فائدہ پہنچنے والا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے. قرآن مجید شراب حرام ہے. پوری دنیا میں اسلام اس سلسلے میں کا بڑا پچھڑا ہوا مذہب ہے, شراب نہیں پینے دیتا. قرآن میں صاف ہے کہ شراب مت پیو, حرام ہے. اس کا قرآن کہتا ہے اس میں نفع بھی ہے, فائدے بھی ہیں شراب میں, ایسا نہیں کہ فائدوں سے انکار کرتا, لیکن شراب کا نقصان شراب کے فائدے سے زیادہ ہے, اس لیے اس سے بچو. چونکہ دین اس نے بنایا جس نے ہمیں بنایا ہے, پوری سوسائٹی بنائی, تو وہی جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس میں یہ معاملات ہیں ہمارے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو جی چاہیں کھائیں پئیں, نہیں کر سکتے. اگر دین نہ بھی ہوتا تو دنیا کی ہر چیز ہم نہیں کھا سکتے تھے, ہماری طبیعت ہمیں روکتی ہے. گندگی ہم نہیں کھا سکتے, نالی میں کیڑے ہم نہیں کھا سکتے. اگرچہ آج دین کو اتنا مسخ کیا گیا ہے کہ لوگ کیڑے کھاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور فطرت کچلی گئی ہے. گندگی کھانے سے ہمیں بہت گھن آتی ہے انسان کو. لیکن آپ اسی دنیا میں دیکھیں گے ایسے ٹی وی پہ پروگرام دکھائے جاتے ہیں جن میں انہی فطرت کے خلاف چیزوں کا مقابلہ کرایا جاتا ہے. جانوروں کی طرح کھانا کھانا, کون زیادہ کھا کے دکھائے گا, یہ وہ ساری چیزیں فطرت انسانی کے خلاف ہیں, اور یہ وہی لوگ کروا رہے ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں, جو انسان کے خلاف ہیں. اور دین ان ساری چیزوں سے روکتا ہے, اس لیے وہ دین کے دشمن ہو جاتے ہیں. دین میں جن باتوں کی طرف ہماری سب سے کم توجہ ہے اس میں دو حصے ہیں. ایک ہمارے معاملات ہیں جن کو میں اگر شروع کروں تو جو ہماری فقہ کی کتابیں جن میں دین کے عملی چیپٹر سکھائے جاتے ہیں. ایک ہے عقیدہ و فکر, اس کو عقائد کہتے ہیں, جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے. ایک ہے ہمیں جو کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے, اس میں دو طرح کے کام ہیں, کچھ عبادات کہلاتے ہیں, کچھ معاملات. تو عبادات میں تھوڑا وہی نماز روزہ زکوٰۃ حج قرآن یہ سب, عمرہ زیارت یہ سب ہے ہمارے یہاں, نظر نیاز فاتحہ. لیکن معاملات میں ہم اپنے بالکل آزاد سمجھتے ہیں. ہم جو بزنس چاہیں کریں, ہم جو چاہیں بوئیں, ہم جیسے چاہیں پارٹنرشپ کر لیں, ہم جیسے چاہیں پیسہ نکالیں رکھیں خرچ کریں, ہم جیسے چاہیں رشتے جس سے چاہیں بنا لیں, جو چاہیں کریں. ہم جیسے چاہیں اپنی اولاد کو بالکل محروم کر دیں اور جس کو چاہیں دے کے چلے جائیں. ہم چاہیں تو بیٹی کی شادی نہ کریں, ہم جو جیسے چاہیں. معاملات زندگی میں اسلام کہتا ہے نہیں, دین کہتا ہے نہیں, اللہ کہتا ہے نہیں. تمہیں اچھی زندگی بتانا ہے تو ہم تمہیں سکھائیں گے کہ اچھی زندگی بتانے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. معاملات وہ ہیں جن سے ہم محروم ہیں. خاص کر کے مثلا سب سے پہلی چیز ہماری روزی کا ذریعہ ہے. ہماری روزی کے ذریعے میں جاب ہے, نوکری کرنا. کیا ہم اور نوکری کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, کوئی بدماش ہے جو گینگ بنا رہا ہے کہ وہ ڈاکے ڈالے گا اور لوٹ کے کھائے گا, اور مجھے 1 لاکھ روپے مہینہ دے رہا ہے, تو کیا میں وہاں جا کے 1 لاکھ روپے مہینہ نوکری کر سکتا ہوں کہ اس کے بعد وہ جاؤں اور جا کے بدماشی میں اس کا ساتھ دوں؟ نہیں کر سکتا. اگر میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں مثلا ایسی چیزوں کھیتی کر سکتا ہوں کہ جو انسانوں تک پہنچائی جائیں, مثلا حشیش اور بھانگ جیسی چیزیں جو معاشرے کو سوسائٹی کو تباہ کرتی ہیں, میں کیا ان کی کھیتی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اگر میں
بزنس میں جاتا ہوں تو کیا میں دنیا کی ہر بزنس ہر چیز کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جو سوسائٹی کو بگاڑنے والی، ان کا بزنس نہیں کر سکتا. تو معاملات میں بہت چیزیں ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک انسان ہر جگہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور اس سلسلے میں دین کی ہدایات ہیں، اور ہم معاملات کی طرف بہت کم توجہ رکھتے ہیں. تیسری چیز جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے، عقائد کی طرف تھوڑی توجہ ہے، اعمال میں عبادات کی طرف تھوڑی توجہ ہے، معاملات کی طرف ہماری توجہ بالکل نہیں ہے. ہم بالکل اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں، جو سبجیکٹ چاہے پڑھ لے. نہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس سبجیکٹ کو پڑھ کے آپ انسان کے کام آئیں گے یا انسان کو نقصان پہنچائیں گے. ہمارا مذہب کہتا ہے جو نقصان پہنچائے گا اس کا پڑھنا حرام ہے. جادو، سحر، یہ چیزیں اگر انسان نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ہر وہ علم کہ جو انسان کو نقصان پہنچائے، میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ دین ہم کو سکھاتا ہے. تو معاملات کے بعد جو چیز جس کی طرف ہم کم متوجہ ہیں، کچھ ہمارے بزرگوں سے ہمارے اندر عادتیں آئی ہیں. مثلا آپ گفتگو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو ایسا چہرہ اللہ نے دیا ہے کہ ہر وقت آپ کے چہرے پہ تبسم محسوس ہوتا ہے. اور ہمارے حضور نے کہا بھی ہے کہ تم سب کے ساتھ اپنے مال سے اور پیسوں سے بھلائی نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا کیا بگڑ جائے کہ اگر ایک تبسم کے ساتھ گفتگو کیا کرو. کم سے کم اتنا تو دوسرے کے ساتھ کر ہی سکتے ہو. تو پروردگار عالم نے جو کچھ ہمیں عنایت کیا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق جو ہمیں بزرگوں سے ملی ہیں، دوسروں کے کام آنا. میں پوری دنیا میں بہت جگہوں گیا ہوں اور مجھے آفر بھی ہوئی کہیں اور رکنے کی، مگر میں نے کہا میں اپنے ملک سے نہیں چھوڑوں گا. مجھے اپنے ملک میں جو دیکھنے کو ملتا نہیں ملتا. میں دوسرے ملکوں میں کسی سے کہیں کا پتہ پوچھتا ہوں تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مر کے گوڑ کے چلا جاتا ہے. اور میں اپنے ملک میں کسی ایک سے پتہ پوچھتا ہوں تو 4 آدمی بتانے لگتے ہیں اور ان میں ایک آدھ پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں سے جو اچھائیاں چلی آ رہی ہیں، اللہ ان کو باقی رکھے. جسے دشمن انسانیت چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ان میں سے کچھ اخلاقیات ہیں جو دین نے ہمیں سکھائے تھے، جو ہمارے اندر سے گم ہو رہے ہیں. ان میں ایک ہے قوت برداشت کی کمی. ہمارے اندر قوت برداشت اور صبر کا مادہ گھٹتا جا رہا ہے. خوش اخلاقی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. دوسروں کے لیے کا خیال رکھنے کا جذبہ ہمارے اندر کم ہوتا جا رہا. یہ وہ سارے اخلاق ہیں کہ جن اخلاقیات کو اسلام نے جگایا تھا. اللہ نے فطرت کے اندر یہ اچھائیاں دی ہیں اور برائیوں سے دور رہنے کا فطرت کے اندر حوصلہ دیا ہے. فطرت خود نہیں چاہتی کہ کسی کو ستائے. اگر فطرت ہم اپنی کچلے نہیں تو بچہ، جب کسی کو چھوٹا سے بچہ بھی 6 مہینے کا، اگر میں ہنستا ہوں اس کے سامنے تو ہنستا ہے، میں رونے لگتا ہوں تو وہ بھی رونے لگتا ہے. اس کی فطرت اس کو کہتی ہے کہ دوسرا انسان خوش ہو تو تم خوش ہو گئے، اور دوسرا تکلیف میں ہوگا تو تم تکلیف میں آ جاؤ گے. یہ فطرت ہے. اس کو آدمی بگڑ کے کچل دیتا ہے، مار ڈالتا ہے. لیکن اگر فطرت کے اندر جو کچھ ہے اسے ارد گرد کا ماحول بگاڑتا ہے تو دین اسے اجاگر کر کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے. اور دین نے ہمیشہ یہ کام کیا کہ انسان کے اچھے اخلاق کو سامنے لایا جائے اور انسان کے برے اخلاق کو، حسد دل میں کسی کے لیے نہ پیدا ہونے دو، دل میں کسی کی دشمنی نہ آنے دو. دل کو صاف رکھو. ملو تو اس طرح نہیں کہ سامنے بہت محبت ہے اور اندر سے دشمنی بھری، کیسے اس سے بدلہ لیں. تو یہ کیفیت دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں دینی اخلاق. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے کے لیے اللہ نے کیوں بھیجا؟ بہت سے مقصد تھے. قرآن نے بتایا ہے، پڑھانے بھیجا ہے، سکھانے بھیجا ہے، اچھا انسان بنانے بھیجا ہے، قرآن سنانے بھیجا ہے، رسم و رواج کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، طبقاتی نظام توڑنے کے لیے بھیجا ہے. سب کچھ ہدف تھا. لیکن حضور نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے انہوں نے انسان کو جتنی اچھی عادتیں سکھائی تھیں، جتنا اچھا اخلاق سکھایا تھا، میں اسے تمام کی منزل تک پہنچا دوں. یعنی اسے ایسا بنا دوں کہ اب اس سے آگے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ادھورا پن اس کا ختم کر دوں. تو حضور آئے تھے اخلاق کے ادھورے پن کو ختم کرنے کے لیے. اگر ہمارا اخلاق کا گراف ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. دین ہوتا تو ہمارا اخلاق بہتر ہوتا چلا جاتا. دین کا کام انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اچھا بندہ بنانا ہے. دین کا کام انسان کو انسانوں کے بیچ میں اچھا انسان بنانا ہے. دین کا کام دوسروں کو سکھانا، دوسروں کا خیال رکھنا ہے. دین سکھاتا ہے کہ تم اپنے کاموں سے بھی دوسروں کے لیے اچھے بنو، اور تم اپنی عادتوں سے بھی بنو، اپنے خیالات سے بھی بنو، اپنے اخلاق سے بھی بنو.
بہت خوب مولانا صاحب، بہت اچھی آپ نے وضاحت کر دی. مجھے تو سوال پوچھنے کا موقع بھی بیچ میں نہیں ملا. جس طریقے سے شاید میں زیادہ دیر تک بولتا رہا. اخلاق کے بارے میں بھی آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی. ہم چاہیں گے کوئی معصوم کی حدیث بیان کر دیں ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ، یہی اخلاق سے ریلیٹڈ. جی، میں اپنے ناظرین سے بھی معذرت خواہ ہوں. مجھے تجربہ ہے کہ جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو لوگ سو جاتے ہیں. آج میری اس گفتگو میں بھی کچھ لوگ سو گئے ہوں گے. نہیں، آپ سوئے نہیں، لیکن آپ کو بھی گفتگو کا موقع تو نہیں دیا. اخلاق کے لیے جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ ہمارے کسی ایک اخلاق سے جڑی ہوئی نہیں ہے. ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے اخلاق کو ہمیشہ بہتر ہونا چاہیے. البتہ میں اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کروں کہ جو اخلاق کی دنیا ہے اس میں بہت زیادہ ویلو کس چیز کی ہے، تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ روایت ہے. دیکھیے، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ موت کے بعد ہم فنا نہیں ہوتے، ہماری زندگی باقی ہے. اس کا شیپ چینج ہوا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بھی زندہ تھے، شیپ کچھ اور تھا، اب ہے اور شیپ ہے. نیکسٹ جو اسٹیپ ہے حیات کا، اس میں شیپ چینج ہوگا. تو اس میں آخرت ہے، قبر سے نکالا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت اور کے سہارے اور اپنی تھوڑی سی نیکیاں جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اس کے فضل سے، اس کے سہارے جنت تک پہنچنا ہے، ورنہ خدا نہ کرے جہنم جانا ہے. ہمیشہ کی اچھی زندگی یا ہمیشہ کی بری زندگی، اللہ اس سے بچائے. ان مرحلوں میں ایک مرحلہ ہے میزان. میزان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہے، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو. ان اچھے کاموں پر ہمیں وہ جزا بھی دے گا، یعنی سزا ثواب دے گا، انعام دے گا. تو جو انعام دے رہا ہے وہ ہمارا حق نہیں، وہ ہمارا اجرت نہیں ہے. اگر ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ نماز کا یہ ثواب، اور روزے کا یہ ثواب، اور صدقے کے ثواب، اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی ثواب، تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے صدقہ دیا، ہم نے غریب کھانا کھلایا تو اللہ سے کہیں اتنے پیسے میرے بن گئے. پیسے میرے تب بنیں گے اس کی بارگاہ میں جب میں کچھ اپنی چیز یوز کروں. میں اپنا پورا وجود جو یوز کر رہا ہوں وہ تو اسی کا دیا ہے، تو میں اس سے اجرت کا حقدار نہیں ہوں، وہ مجھے انعام دیتا ہے. جیسے باپ کی ماں کی خدمت کرنے کے بعد اگر ہم اس سے کہیں کہ آپ کے 10 منٹ پیر دبائیں لائیے $50 دیجیے، $50 دیجیے، تو یہ کہیں بڑا نالائق بیٹا. لیکن باپ نکال کے $100 دے دے تو یہ انعام ہے، یہ خوش نصیبی ہے. تو اللہ اچھے کاموں پہ انعام دیتا ہے، مگر اچھے کاموں کی ویلو پہ دیتا ہے، بھیڑ پہ نہیں دیتا. قرآن مجید میں یعنی کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھیں سب سے اچھے کام تم میں کون کرتا ہے، زیادہ نہیں، اچھا کس کا مال ہے. تو اس میں میزان ایک چیز ہے، جب ہماری وہاں کوالٹی طے ہوگی. میزان اور عربی میں ترازو کو کہتے ہیں، سمجھانے کی زبان ہے. تو جب آپ ترازو کے 2 پلے ہوتے ہیں، پرانے ترازو پلے ہوتے تھے، اب نئے والے میں ہم نے اس پہ رکھا، پلیٹ ہو گئی، اس میں ڈیجٹ آتی ہے. لیکن جب وہ 2 پلے والا ہوتا تھا تو اس میں ایک طرف بانٹ رکھے، ایک طرف مال رکھا ہے. اگر 2 کلو بانٹ رکھا، ابھی بھی جب ہم پھل خریدنے جاتے ہیں ڈیجٹ نہیں ہے، وہ ترازو سے تولتا ہے. تو ادھر اس نے سیب چڑھانا شروع کیا، ادھر 2 کلو رکھے، تو 2 کلو جب تک بھاری ہے یہ اونچا ہے، اور جب دھیرے دھیرے ایک مرتبہ سیب زیادہ رکھ دیا تو یہ اونچا ہو گیا. تو روایت کہتی ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسانی اعمال تولے جائیں گے تو اس کے اعمال سب ایک طرف ترازو کے پلے میں رکھے جائیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، خدمت خلق، اور سب کچھ رکھ دیا جائے گا، اور ایک طرف اس کی خوش اخلاقی رکھی جائے گی. اگر وہ خوش اخلاق ہے، صرف لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور خوش اخلاقی سے ملتا ہے، تو اس کی اکیلی خوش اخلاقی اتنا وزنی ہوگی اللہ کی نگاہ میں کہ باقی سارے اعمال والا پلہ جو اونچا ہو جائے گا، خوش اخلاقی نیچے چلی جائے گی. تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں. یہ نہیں کہ ملتے ہوئے ڈر لگے. اور اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ ملتے ہی کہو سلام علیکم، ہم ملے ہیں تو ہماری طرف سے تمہیں خطرہ نہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے. بہت خوب مولانا صاحب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ. اور جس طریقے سے آپ نے وضاحت کی اخلاق کے سلسلے سے اور دین کے سلسلے سے، وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. خاص کر ناظرین سے میری اپیل ہے کہ آپ مولانا صفی حیدر صاحب کے لیے دعا بھی کریں. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی لیکن انسانی خدمات مسلسل کر رہے ہیں، اور آپ نے جو خدمات کی ہیں
وہ پچھلے کافی عرصے سے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش، ہماری یہی دعا ہونا چاہیے کہ مولانا صفی حیدر صاحب ہمارے سروں پر اسی طریقے سے رہیں اور ہم تک اچھے پیغام پہنچاتے رہیں۔ فی الحال ہمیں اور صفی حیدر صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔